ایک گاؤں میں ایک نیک دل شخص ریاض رہتا تھا۔ اس کی شادی ہنا کے ساتھ ہوئی، لیکن 10 سال گزرنے کے بعد بھی انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ کئی سال صبر کرنے کے بعد آخرکار ریاض نے دوسری شادی کا فیصلہ لیا اور صبا کو اپنا شریک حیات بنا لیا۔ 1 سال بعد صبا کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام علی رکھا گیا، لیکن ہنا صبا اور اس کے بیٹے سے حسد اور نفرت کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور ریاض کو ایک دن روزگار کے سلسلے میں دور دیش جانا پڑا۔ ہنا کے دل میں نفرت بڑھتی گئی، جہاں تک کہ اس نے ایک روز گاؤں کے باہر رہنے والے کالا بابا نامی جادوگر سے ملنے کا فیصلہ لیا۔ وہ اس جادوگر کے پاس پہنچی جو ایک پراسرار جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ہنا نے کہا، میں چاہتی ہوں صبا اور اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ کالا بابا نے مکروہ ہنسی اور بولا، تمہارا کام ہو جائے گا، میں ان دونوں کو بکری اور چھوٹے بکرے میں بدل سکتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ قید میں رہیں اور اپنی آزادی کے لیے تڑپتے رہیں، مگر اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنے زیور دینے ہوں گے۔ ہنا نے فوراً اپنے زیور اتار کر اسے دے دیے اور کالا بابا نے کالے دھوئیں سے بھرا ایک مشروب تیار کیا، یہ صبا کو پلا دینا، باقی کام میرا ہوگا۔ اگلی صبح ہنا نے صبا کے لیے دودھ میں کالا بابا کا تیار کردہ جادوئی مشروب ملا دیا۔ جیسے ہی صبا نے پہلا گھونٹ پیا، وہ تیزی سے چکرانے لگی۔ اچانک ایک تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی اور صبا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو صبا اور علی ایک سفید بکری اور ایک چھوٹا بکرا بن چکے تھے۔ ہنا نے جلدی سے دونوں کو ایک باڑے میں بند کر دیا۔ 1 سال بعد جب ریاض واپس آیا تو اس نے آتے ہی صبا اور علی کا پوچھا۔ ہنا نے روتے ہوئے کہا، وہ تمہارے جانے کے بعد چلے گئے تھے، میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ ریاض کو یہ سن کر شدید صدمہ پہنچا۔ وہ کئی دن تک ہر جگہ تلاش کرتا رہا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ غم سے نڈال ہو گیا۔ ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے باہر جنگل میں ایک بزرگ صوفی سے ہوئی جو سفید داڑھی والے نیک انسان تھے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم پریشان لگ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ ریاض نے ساری آپ بیتی سنائی تو بزرگ نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے مدد مانگی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے کہا، تمہاری بیوی اور بچہ زندہ ہیں مگر وہ انسان نہیں رہے۔ ریاض حیران ہو کر بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے کہا، جا کر اپنے گھر دیکھو، کیا وہاں بکری اور ایک چھوٹا بکرا قید ہیں؟ ریاض تیزی سے گھر پہنچا اور پہلی بار اپنے باڑے میں بند سفید بکری اور ننھا بکرا عجیب سے دیکھتے محسوس ہوئے۔ بزرگ بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گرجنے لگے اور ایک زوردار روشنی چمکی۔ اچانک بکری اور بکرے کے گرد روشنی کا ایک حالہ بنا اور صبا اور علی دوبارہ انسان بن گئے۔ صبا نے حیرت اور خوف کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر ریاض کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریاض نے صبا اور علی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے۔ اتنے میں بزرگ نے ہنا کی طرف دیکھا اور بولے، تم نے حسد میں آ کر جو ظلم کیا اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اچانک ہنا کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے بچاؤ۔ کچھ لمحوں بعد خبر آئی، کالا بابا بھی ایک زوردار بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا ہے۔ ہنا کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ چیختی چلاتی گاؤں سے بھاگ گئی۔ کسی نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ ریاض، صبا اور علی نے شکر ادا کیا اور وہ اپنی زندگی کی خوشیوں میں لوٹ آئے۔ گاؤں والوں نے بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کی اور جان گئے کہ حسد، جادو اور ظلم ہمیشہ برے انجام پر پہنچاتے ہیں، جبکہ صبر اور سچائی کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسی سٹوری ویڈیوز روز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں۔ شکریہ۔